تمام جہانوں کی تمام تر تعریفیں اس اکیلے وحدہ لا شریک اللہ کے لیے ہے۔ وہ تمام جہانوں کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور رازق بھی ہے۔ ساری کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، ساری کائنات کو قبضے میں لینے والا اللہ ہے، ساری کائنات کو چلانے والا اللہ ہے، ساری کائنات کو ختم کرنے والا بھی ایک اکیلا اللہ ہے۔ اس کائنات میں کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، اس کائنات میں کسی چیز کو کوئی ہلا نہیں سکتا سوائے اللہ کے، اس کائنات میں کوئی کسی چیز کو ختم نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ یہ سارا جہان، یہ سارا کائنات، یہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت ہے، اسی کا اس پہ قبضہ ہے، اسی کی قدرت ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کی شہنشاہی ہے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم اور ارادے سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر ایک انسان کروڑوں کا مالک بن جائے تو یہ اس انسان کا کمال نہیں، یہ کسی اور کا کمال نہیں، یہ ان پیسوں کا کمال نہیں، اس کی قسمت کا کمال نہیں، اس کے ماتھے کا کمال نہیں، اس کے انگوٹھوں کا کمال نہیں، اس کے ہاتھ کی لکیروں کا کمال نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے۔ اور کوئی شخص دنیا کا سب سے غریب ترین بن جائے تو اس میں اس کی قسمت کا کوئی خطا نہیں، اور اس کی صلاحیتوں میں کوئی کمی نہیں، اور اس کے دماغ میں کوئی کمی نہیں، اور نہ کسی اور چیز نے اس کو اس حالت میں پہنچایا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو پہنچانے والا ہے۔ ایک بنگی جو گلیاں صاف کرتا ہے وہ وہاں پہ اس لیے ہے کہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ وہ وہاں ہو، اس کا امتحان اس جگہ پہ۔ اور ایک بادشاہ جو تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ پاک چاہتے ہیں کہ وہ اس تخت پہ ہو تاکہ میں اس کو وہاں پہ آزماؤں۔ اب ایک بنگی جو ہے وہ بادشاہت کا امتحان پاس نہیں کر سکتا، وہ فیل ہو جائے گا وہاں پہ اگر اللہ پاک اس کو بچا دے۔ اور ایک بادشاہ کو اگر اللہ پاک بنگی بنا دے تو پھر وہ اس امتحان کو پاس نہیں کر سکتا۔ تو اللہ پاک نے ہر انسان کے لیے الگ امتحان رکھا ہوا ہے، اور یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ تو بس یہی امتحان ہے کہ 2 دن کی زندگی وہ اللہ کے یاد کے ساتھ، اللہ کے حکموں کے ساتھ، حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ گزار۔ یہی امتحان ہے کہ وہ اپنے وقت کو کیسے بچائے، کیسے اس کو قیمتی کریں۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ بارش کی طرح برستی ہیں، انسان بارش کی طرح برس رہی ہیں ہر آن، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ، ہر لحظہ، ہر لمحہ میں، اور ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں کی تعداد میں کہ اللہ انسان شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ تم میرے نعمتوں کو شمار کرنے میں لگ جاؤ، گننے لگ جاؤ، بیٹھ جاؤ گننے لگ جاؤ تو گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر کس نعمت کا انکار کرے گا، کس نعمت سے منہ موڑے گا۔ سانس لینا الگ نعمت ہے، پھیپھڑوں کا یہ صحیح کام کرنا الگ نعمت ہے، دل کا دھڑکنا الگ نعمت ہے، گرمی سردی کا محسوس ہونا یہ الگ نعمت ہے، زبان میں ہزاروں قسم کی لذتیں محسوس ہونا یہ الگ، ناک میں ہزاروں خوشبوؤں کی الگ الگ احساس، الگ الگ حس موجود ہونا یہ الگ نعمت ہے، آنکھوں کی روشنی، آنکھوں میں کتنے ہزار رنگ نظر آتے ہیں یہ اللہ کی الگ نعمت ہے۔ ایک شخص کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا جس کے ہاتھ بھی نہیں ہیں، پاؤں بھی نہیں ہیں، اندھا بھی ہے، اور بہرا بھی ہے شاید، اور گونگا بھی ہے شاید۔ تو ان کے ساتھی جو جا رہے تھے ان کے ساتھ کہا کہ کیا اس بندے پہ بھی تم لوگ دیکھ رہے ہو کوئی اس کے پاس نعمت ہے؟ تو وہ پریشان ہو گئے، بھائی اس کے پاس کون سی، اس کے تو ہاتھ بھی نہیں ہے، پاؤں بھی نہیں ہے، بہرا بھی ہے، اندھا بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا تم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ آسانی سے پیشاب کر لیتا ہے؟ کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ یعنی پیشاب کا آسانی سے نکل جانا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یعنی اگر بیٹھ جاؤ تو سوچنے لگ جاؤ تو گن نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر آن ہر گھڑی نعمتوں کی بارش کر رہا ہے۔ اب امتحان کیا ہے کہ ان نعمتوں کو خود اپنی نسبت کرتا ہے کہ یہ نعمتیں میری حاصل کی ہوئی ہیں، یا یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے سب۔ پھر اسی طرح اللہ پاک حالات بھی لاتے ہیں، مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی غم آ گیا، پھر وہ بھی اللہ پاک اسی لیے لاتے ہیں، امتحان ہے وہاں پہ صبر کا حکم ہے۔ تو بس یہ تھوڑی سی زندگی اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ انسان میری طرف توجہ کرے، مجھے یاد کرے، ہر حال میں، تنگی میں، فراخی میں، سردی میں، گرمی میں، تھکاوٹ میں، خوشحالی میں، خوشی میں، غمی میں، ہر جگہ پہ وہ مجھے یاد کرے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور ان کا نمونہ کیا ہے، ان کی زندگی کیسے گزری کہ ہر قدم پہ دعائیں کر رہے ہیں، ہر قدم پہ، کھانا کھاتے ہوئے بھی دعا، کھانا ختم کرتے ہوئے بھی دعا،
باتھ روم میں جاتے ہوئے دعا، نکلتے ہوئے دعا، گھر میں داخل ہوتے نکلتے دعا، مسجد میں آتے نکلتے دعا، صبح الگ دعائیں، شام الگ دعائیں، سفر کی الگ دعائیں، سواری کی الگ دعائیں، ہر جگہ پہ دعا دعا دعا۔ یعنی دعا کا مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارنا، دعا اعلان کرنا، یعنی ایک کسی شخص کو پکارنا یا کسی ہستی کو پکارنا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے والا اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو بس یہ امتحان ہے، اس امتحان کے لیے اللہ پاک نے، اس امتحان کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، سب نے لوگوں کو یہ امتحان سمجھائے کہ بھائی تمہارا امتحان یہ ہے کہ اگر دنیا میں اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور اللہ کے حکموں کی پاسداری رکھی تو پھر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے، اور اللہ کے حکموں کو توڑ دیا، اللہ کے حکم کے خلاف چلے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جلو۔ آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے بھی یہی محنت فرمائی۔ ان کے ختم نبوت کے صدقے یہ کام ہر مسلمان کے ذمے لگا دیا گیا ہے، ذمہ داری دے دی گئی ہے کہ نبیوں کے بعد یہ امت، اس امت کا ہر فرد جو ایمان لا چکا ہے اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو جہنم سے بچائے گا، بچانے کی کوشش کرے گا۔ بچانے والے اللہ کی ذات ہے، کوشش ہمارے اوپر لازم ہے۔ تو اس کے لیے اللہ پاک نے آج کے دور میں، اللہ پاک نے مختلف دوروں میں، مختلف زمانوں میں مختلف قسم کی محنتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی، اور اس دور میں اللہ پاک نے ہمیں یہ تبلیغ کی جو ترتیب یہ عطا فرمائی ہے۔ تبلیغ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، بلکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، لیکن یہ جو آج کی ترتیب ہے ان میں سے کچھ سنت ترتیبیں ہیں، کچھ جو ہے وہ اس دور حاضر کے مسائل اور معاملات کو دیکھتے ہوئے بنائی گئی ہیں ہمارے بزرگوں کی طرف سے۔ تو اس ترتیب پہ اگر ہم چلیں گے، اس ترتیب پہ اگر ہم چلیں گے تو اللہ پاک ہمیں وہ راستے دکھائیں گے کہ جو نبی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت سے ملتے تھے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ روزانہ کی تعلیم دی ہے، روزانہ کا مشورہ دیا ہے، روزانہ کے 2.5 گھنٹے دیے ہیں، اور شب جمعہ پہ جانا ہے، وہاں پہ قیام کرنا ہے، اور اسی طرح سے روزہ لگانا ہے، ماہانہ سے روزہ لگانا ہے۔ تو یہ سارے اعمال اگر ہم یہ 5 اعمال اگر مساجد میں زندہ کریں گے تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر آج ایک صف نمازی آتے ہیں، ایک صف کے نمازی آتے ہیں، تو انشاءاللہ وقت آئے گا کہ مسجد چوٹی پڑ جائے گی اور لوگ باہر گلیوں میں صفیں بچھائیں گے، اور پھر یہ آپس میں مشورہ کریں گے کہ بھائی اس مسجد کو بڑھانا چاہیے یا اس کے اوپر منزلیں بنانی چاہیے تاکہ نمازی آرام سے اندر کوئی بارش میں بھی پڑھ سکیں یا اور دھوپ میں بھی پڑھ سکیں۔ تو انہی 5 اعمال سے اگر مسجد آباد ہو گئی تو اللہ پاک ایسا وقت لائیں گے کہ 100% نمازی نظر آئیں گے۔ جیسے ہی اذان ہوئی ساری دکانیں بند ہوں گی، سارے گھروں میں مرد نہیں ملیں گے، گھروں میں مرد نہیں ملیں گے، سارے مسجد میں ملیں گے۔ بھائی یہ وقت مسجد نماز کا ٹائم ہے تو یہ مسجد میں ہوگا، سب کو پتہ ہو، کوئی گھر نہیں جائے گا، سیدھا مسجد آئے گا، بھائی وہاں میں ملاقات۔ تو یہ روزانہ کا یہ ہم اپنی مساجد میں کوشش کرنے کہ 5 اعمال سے اپنی مسجد کو آباد کرنا ہے۔ اسی طرح ہم نے 2.5 گھنٹے دینے ہیں۔ اب 2.5 گھنٹے کا کیا ترتیب ہے کہ دیکھیں 2.5 گھنٹے اگر ہم روزانہ ایک بندے سے بھی ملاقات کریں، ایک بندے سے، تو مہینے میں 30 بندوں سے ملاقات ہو جائے گی، اور ہم اس کو صرف اگر 10 منٹ بھی دینا، اس کو مکمل بات سمجھا سکتے ہیں 10 منٹ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام والی مبارک محنت کی پوری ترتیب اس کو سمجھا سکتے ہیں 10 منٹ، اس کے لیے اس کو تیار کر سکتے ہیں۔ تو مہینے میں 30 بندوں سے ملاقات ہو گئی، تو کیا خیال ہے روزے کی جماعت نکالنا مشکل ہے آسان ہے؟ 30 میں سے 8 بندے تو تیار ہو جائیں گے نا، باقیوں کے کسی کے تقاضے نکل آئیں گے، کسی کی بیماری نکل آئے گی، کسی کا گاؤں جانا نکل آئے گا، کسی کا کیا، لیکن یہ 8 تو انشاءاللہ پکے ہو جائیں گے جو ہر قربانی کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو مہینے کا روزہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم پورا سال 12 مہینے ہم محنت کریں، روزانہ ایک بندے سے ملاقات ہو، تو یہ کتنا ہو گیا؟ یہ 365 بندے بن گئے۔ تو 365 بندوں میں سے 10-12 بندوں کی چلے کی جماعت بنانا مشکل ہے؟ آسان ہے نا؟ یہ صرف ایک ملاقات روزانہ کی، ایک جوڑی ہو ایک ملاقات کرے، جوڑی نہ بھی ہو تو اکیلا جا کے بھی وہ فردن کسی کے ساتھ ملاقات کرے، تو انشاءاللہ اتنا ایک مجمع تیار ہو سکتا ہے۔ لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ خصوصی ملاقات کرتے ہیں، خصوصی ملاقات جہاں پہ کوئی چائے مل جائے، کوئی کھانا مل جائے، کوئی پانی مل جائے، کوئی گپ شپ ہو جائے، کہتے ہیں کہ ہم نیت کرتے ہیں کہ بھئی ہم جائیں گے، دعوت کی نیت سے جائیں گے۔ تو نیت تو دعوت کی لے گئے، لیکن وہاں پہ الحمدللہ وہاں کے
ہاں بھائی گھر میں کیا چل رہا ہے، کاروبار میں کیا چل رہا ہے، پھر وہ معاملہ کیسے ہوا، پھر یہ معاملہ کیسے ہوا، ہاں جی. تو ہم صرف ایک ملاقات اگر سیریسلی کریں، یعنی کیا کہتے ہیں خاص طور پہ ایک ملاقات اللہ کی رضا کے لیے، کہ اس میں ہم نے کوئی دنیاوی بات نہیں کرنی، تو کتنا ایک بڑا مجمع ہمارے ساتھ تیار ہو سکتا ہے. اور ہمارے بازاروں میں حدیث میں جو آتا ہے کہ بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے. تو اگر ہمارے بازار میں 50% نماز نہیں پڑھ رہے لوگ، اس کی کتنی نحوستیں آئیں گی ہمارے گھروں میں. اور ہمارے گھر پڑوسی بستی ہمارے کتنے اتنے بے نمازی گھوم رہے. تو اگر ایک بے نمازی سے روزانہ ملاقات ہو اور اس کو پوری بات 10 منٹ میں پوری بات صرف نماز ہی کھولیں، بس تھوڑا یقین کی بات کریں، تھوڑی نماز کی بات کریں، اور تھوڑی دین کی محنت کی بات کر لیں، بس 10 منٹ میں ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. لیکن اس کے لیے یہ نہ ہو کہ وہ بھائی ادھر پرچون کریانہ سٹور والا دکاندار ہے، ادھر سے 10 آ رہے ہیں، ادھر سے 20 آ رہے ہیں، گاہک آ رہے ہیں، یہ دے دو، وہ دے دو، ٹافی دے دو، یہ دے دو، اور آپ بھی بول رہے ہیں، وہ بھی بول رہے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آئے گی. بلکہ 10 منٹ ایسے ہوں کہ ان کو بالکل یکسوئی کے ساتھ بٹھا کر، تاکہ وہ آپ ہی کی طرف متوجہ ہو. تو کیا خیال ہے مہینے میں کتنے نمازی بن جائیں گے؟ 30 نمازی بن جائیں گے. سال میں کتنے بن جائیں گے؟ 365 بن جائیں گے. 365 بندے یہاں پہ کھڑے کرو، کہاں آئیں گے وہ؟ مسجد تو بڑی کرنی پڑے گی نا، یا پھر منزلیں بنانی پڑیں گی. تو یہ ہماری روزانہ کی جو محنت ہے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اور شیطان کا سب سے پہلا حربہ یہ کہ بھائی یہ والا نہ کرو، اس سے بڑا والا کرو. شب جمعہ میں قیام کر لو گے، مہینے کا روزہ لگا لو گے نا، ادھر میں پوری محنت کر لینا. تو ادھر اب یہ تقاضا آ گیا، وہ تقاضا، پھر اس میں ثواب دکھاتا ہے. بچوں کو پالنا بھی ثواب دکھاتا ہے ثواب ہی ہے، لیکن ادھر محنت میں نہیں لگنے دیتا. اور ثواب کے کام، کیونکہ وہ چھوٹے کام ہیں، ثواب کے چھوٹے کام ہیں. اور یہ جو ہے فریضہ ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ ساری دنیا کے انسان جہنم سے بچیں گے. اور شیطان تو یہ چاہتا نہیں ہے. شیطان نے تو چیلنج کیا اللہ پاک سے، یا اللہ میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے نیچے ہیں، میں بہتر، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین. پھر چیلنج کیا اللہ پاک نے، جب اس کو مرتد کر دیا تو اس نے چیلنج، یا اللہ میں اس کو نیچا کر کے دکھاؤں گا. اس کا مشن یہی ہے کہ سارے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو نیچا کر کے دکھائے. تو وہ نہیں چاہتا کہ نبیوں والے کام پہ کوئی آ جائے، نبیوں کے ساتھ اس کا حشر ہو جائے، نبیوں کی طرح اس کی دعائیں قبول ہوں، ہاں جی، نبیوں کی طرح اس کا پڑوس میں ان کا مقام مل جائے. نہیں، وہ نہیں چاہتا. یہ تو چھوٹے چھوٹے ثواب میں لگا دیں بھائی، یہ جو امت جنت میں چلو چلتا بھی ہے تو پھر، ہاں جی. تو سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم آج انشاءاللہ یہاں سے جب جائیں گے، یا مغرب کی نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کے اپنے ساتھ انفرادی طور پہ یہ طے کر لیں. مولانا احمد باولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کہتے ہیں آج ہم نے نیت نہیں کی اس کام کو مقصد بنانے کی، ہم نے سرے سے نیت ہی نہیں کی. نیت کر لو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا سارا غیبی نظام تمہارے مدد میں لگ جائے گا. سارا کا سارا نظام تمہاری مدد کے لیے اتر آئے گا اللہ پاک. اگر تم صرف یہ کہہ دو کہ میں نے اس کام کو نیت کر لو کہ میں نے اس کام کو بنا لیا ہے، اپنا مقصد بنا لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ساری مدد. اور پھر کیا ہوگا؟ تمہیں ہدایت ملے گی. طلب دکھائیے نا، یا اللہ میری نیت ہے، میں کروں گا طلب. اور نبیوں کی طرح دعاؤں کو قبولیت شروع. تو پھر اگر ہم نیت کر لیں گے انشاءاللہ اللہ پاک یہ سارا کا سارا کام ہم پہ کھول دے گا. اچھا، اس پہ کام بھی کھولے گا اللہ پاک، حکمت بصیرت اللہ پاک اس کو اپنے خزانوں سے دیں گے، اپنے علم سے علم دیں گے، اپنے حلم سے حلم دیں گے. کہاں پہ کیا بات کرنی ہے، کس شخص کے ساتھ کیسے ملنا ہے، کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، سارا کھولے گا اللہ پاک. نیت کی بس دیر ہے، اور اسباب مہیا فرمائیں گے. صحابہ کرام کے ہم واقعات سنتے، حیات الصحابہ بندہ دیکھے تو حیران رہ جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خط لکھ رہے ہیں، کاغذ کا چھوٹا سا ایک ٹکڑا، اس پہ سیاہی، اور اس پہ لکھ رہے ہیں کہ دریائے نیل کے نام خط لکھ رہے ہیں کہ یہ دریائے نیل میں ڈال دو، دریائے نیل شروع ہو جائے. مولانا جمیل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یعنی خط ڈالنے سے نہر شروع ہو گئی. عجیب تر یہ ہے کیا سوچ کے اس نے، کس ایمان کے ساتھ اس نے وہ کاغذ لکھا، اسے کیا پتہ تھا کہ اس کاغذ سے وہ شروع ہوگا. تو اللہ پاک سارا کام کھولیں گے. آج ہم انشاءاللہ اپنے ساتھ بیٹھ کے نیت کریں کہ بھائی اس کام کو جو کچھ بھی ہو جائے، یہ 10 منٹ دن میں 10 منٹ یہ میں نے اللہ کو دینے، ایک ملاقات کرنی ہے بس، زیادہ نہیں. کسی کے معمول نہیں ہے، کسی کے ماشاءاللہ 2.5 گھنٹے ہیں یا 4 گھنٹے، وہ تو اللہ پاک کو بہت بڑا احسان سمجھے اور اس پہ ڈٹ جائے، اس پہ استقامت کی 2 رکعت نفل پڑھے روزانہ. اور نہیں ہے تو پھر 10 منٹ سے شروع کر لیں.
کم از کم 10 منٹ سے شروع کریں. ایک ملاقات کریں روزانہ جوڑی کی شکل میں, کوئی جوڑی دار اپنے لیے ڈھونڈ لیں. تبلیغ والا 4 مہینے والا نہیں ہے, چلے والا روزہ بھی نہیں لگا, تھوڑا بہت محنت محبت کرتا ہے, اس کو ساتھ جوڑ لیں. بھئی آؤ چلو ایک ملاقات کریں. آج ایک کو جوڑ لیا, کل دوسرے کو جوڑ لو, پرسوں تیسرے کو جوڑ لو, کوئی مسئلہ نہیں. 10 منٹ, یہ 10 منٹ اللہ پاک اس 10 منٹ میں آپ کا انتظار کریں گے, آپ کے انتظار میں ہوں گے. میرا بندہ آج آئے گا, میری بڑائی لوگوں کے سامنے بیان کرے گا. اچھا اس کی مثال کیا ہے؟ یہ اتنی ضروری بات ہے ملاقات کرنا. یہ ہمارے تبلیغ کی روح یہی ہے, ملاقات کرنا, لوگوں کو تیار کرنا. ایک باپ اور ایک بیٹا اپنے باپ سے 10 سال تک روٹا ہوا ہے, سلام بھی نہیں کرتا, خدمت تو چھوڑو سلام بھی نہیں کرتا, اور بلکہ سلام تو چھوڑو وہ اپنی شکل بھی نہیں دکھاتا باپ کو. اور کوئی باہر سے ایک بندہ آتا ہے, اس بیٹے کو باپ سے جوڑ دیتا ہے, صلح کرا دیتا ہے, اور باپ کے پاؤں میں پڑ جاتا ہے. وہ جب انسان سجدے میں جاتا ہے نا تو اللہ کے قدموں میں اس کا سر ہوتا ہے. اس بیٹے کو اس باپ کے قدموں میں گرانے والا شخص اس باپ کی نظر میں کتنا قیمتی ہوگا. اگر ساری دنیا کا بادشاہ بھی ہوگا وہ, تو ساری دنیا کی بادشاہت میں کہتا ہوں کہ وہ دے دے گا. کیونکہ ماشاءاللہ اکثر آپ میں سے ایسے ہیں جن کی اولاد ہیں ماشاءاللہ, باپ کا احساس جانتے ہیں وہ, کہ بھئی بیٹے کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا, اور کیا کیا دل کہتا کہ میں اس کے لیے یہ بھی کروں یہ بھی کروں, کہتے ہیں ایسے. تو جو انسان ہو کے تھوڑا سا رحم و کرم اللہ پاک نے اس دل میں ڈالا ہوا ہے, وہ اتنا کر سکتا ہے, تو وہ اللہ جو ساری دنیا کا بادشاہ ہے, 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے, جب اس کا بندہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے قدموں میں گراؤ گے اس کو نماز پہ لا کر, تو پھر اللہ پاک کتنا خوش ہوگا. تو کیا اس کا غیبی نظام تمہارے تابع نہیں ہو جائے گا؟ کیا اس کے ساری فوجیں, ساری حکومتیں, ساری جو کیا کہتے ہیں فرشتے تمہارے خدمت میں لگ جائیں گے؟ اللہ پاک نے سارا نظام بنایا انسان کے لیے. تو یہ محنت اتنی ضروری ہے میرے بھائیوں. ہم اس کو نیت کر کے سب سے پہلے یہ, کیونکہ یہ منگل مشورے, یہ سارے تقاضے, یہ سارے شب جمعے, یہ سارے سروزے, یہ ہے ہی اسی چیز کے لیے ہم اس کام کو مقصد بنا لیں. اور مقصد چاہے 10 منٹ سے بنا لیں, اللہ پاک توفیق دے گا, یہ 1 گھنٹے تک پہنچے گا, 8 گھنٹے تک, 10 گھنٹے تک پہنچے گا, 12 گھنٹے, 24 گھنٹے تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ. ایسے اللہ کے ولی دیکھو مراکز میں کتنے بوڑھے کمرے جھکا دیے انہوں نے اپنے گوڑے ختم کروا دیے وہاں پہ. کسی کو شوگر ہو گیا بیٹھے بیٹھے, کسی کو کینسر ہو گیا بیٹھے بیٹھے, کسی کو بلڈ پریشر کی بیماری ہو گئی, کیونکہ ان کی جو ورزش تو ہے نہیں, بیچارے وہ اتنے مصروف ہیں کہ وہ لکھتے اور سوچتے اور تقاضے پورے کرتے ان کی عمریں بیت گئی ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ 24 گھنٹے بھی نہیں دے رہے ہیں, وہ 6 مہینے بھی نہیں, وہ سال وہ بیٹھے ہوئے نیچے, ساری امت کی خیرخواہی سوچ رہے ہیں, وہ کام سوچ رہے ہیں, وہ جو نبیوں کا اوڑھنا بچھونا تھا انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا اس چیز کو. تو ہم اس کام کو اپنا مقصد بنا لیں, انشاءاللہ اللہ پاک آگے کام کھولتا جائے گا, اور تقاضوں کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق ملے گی. تو یہ 5 اعمال جو ہمارے مسجد کے سب سے پہلا, کیونکہ دیکھیں مسجد نبوی میں اعمال شروع ہوئے تو ایک وقت آیا کہ ساری دنیا سے لوگ آتے تھے, ساری دنیا سے, کہ ہم مدینہ میں جا کے دین سیکھیں گے. اور جب وہ شخص آتا تو 3 دن میں, 10 دن میں, 30 دن میں وہ پورا عالم بن کے جاتا وہاں سے. آج کچھ عرصہ پہلے اللہ پاک نے نظام الدین میں اعمال شروع کیے. جب وہاں پہ اعمال شروع ہوئے تو اللہ پاک نے ساری دنیا کو ادھر متوجہ کر دیا. پھر اللہ پاک نے رائے گنج میں یہ جو 5 اعمال شروع ہوئے, اب ساری دنیا سے لوگ نظام الدین بھی جا رہے ہیں, رائے گنج بھی آ رہے ہیں کہ ہم وہاں سے جا کے دین کی محنت سیکھیں گے. تو اگر ہماری مسجد ان 5 اعمال پہ مستقل طور پہ آ گئی, اور وہ اخلاص والے اور مخلص بندے اللہ کے وہاں پہ کام کرنے والے جم گئے, تو پھر انشاءاللہ وقت آئے گا کہ اس مسجد میں لوگ آئیں گے, آپ کی مسجد میں لوگ آئیں گے, آپ کی مسجد میں, آپ کی مسجد میں, سب کی مساجد میں دور دور سے لوگ آئیں گے, ہم یہاں پہ دین کی محنت سیکھیں گے. تو یہ ہم اکثر جب جاتے ہیں ہمارے بزرگوں سے سنتے ہیں کہ بھئی اسلام آباد میں شاید ہی 1-2 جگہ پہ ایسی مساجد ہے جہاں پہ 24 گھنٹے اعمال ہو. باقی ہمارے پاس کوئی ایسی مسجد نہیں ہے کہ اگر کوئی امریکہ سے آئے اور ہمیں کہے کہ بھئی 24 گھنٹے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پہ آباد مسجد کون سی ہمیں دکھائیں تاکہ ہم وہاں پہ عمل سیکھیں. تو ہم یہ 5 اعمال انشاءاللہ پکے ٹکے کر کے, تو ماشاءاللہ اس کی تھوڑی کارگزاری بھی آ جائے کہ ایک ساتھی اپنی مسجد کا ایک عمل بتا دے. تو 5 اعمال ہیں, کوئی تعلیم کا بتا دے, کوئی مشورے کی کارگزاری بتا دے,
کس طرح کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، کتنے ساتھی ہوتے ہیں اس میں؟ ماشاءاللہ مشورے کا عمل کون بتائے گا؟ کن کن مساجد میں مشورہ ہو رہا ہے؟ ماشاءاللہ ہاتھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مشورے میں کتنے ساتھی ہوتے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ ماشاءاللہ آپ کی 2.5 گھنٹے روزانہ محنت بھی ہو رہی ہے نا، تو یہ اسی کی برکت ماشاءاللہ نظر آ رہی ہے. ہاں بس یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، تو محنت کسی کی بھی قبول کر لے، کسی کو بھی توفیق دے دے ماشاءاللہ. تو علماء تو ماشاءاللہ بہت فکر مند ہوتے ہیں، فکر پہ اللہ پاک فیصلے کرتے ہیں، جو فکر انسان ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ساتھی کن ساتھیوں کے مساجد میں سروزے کی پکی ترتیب ہے؟ تو سروزے کی کوئی ہر مہینے سروزہ نکلتا ہو ایک جماعت، وہ بھی کوئی کارگزاری حاجی خان 2 مہینے میں نکلتی ہو، 3 مہینے میں کوئی سروزے کی جماعت؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس کی محنت کیسے کرتے ہیں؟ مطلب وہ پورا 30 دن آپ محنت کرتے ہیں وہ جماعت پر؟ ماشاءاللہ کوئی تاریخ مقرر ہوتی ہے؟ 12 تاریخ مقرر ہوتی ہے. ہاں ماشاءاللہ. تو یہ ہاں ماشاءاللہ، تو یہ سیکھنے کی چیز ہے ماشاءاللہ. یہ تاریخ مقرر کر کے محنت کرتے ہیں، سب کو پتہ ہوتا ہے بھائی 12 تاریخ ہمارا جو ہے وہ سروزے کا ترتیب ہے. تو پھر اب دیکھیں ایک بندے کو 3 دن نکالنا بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اگر اس کو 30 دن کا وقت ہم دے دیں کہ بھائی آپ نے 30 دن میں 3 دن کے لیے تیاری کرنی ہے، تو کیا خیال ہے سارے تقاضے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ جو تقاضے 3 دن سے 12 تاریخ سے پہلے کر سکتے ہیں وہ 12 تاریخ سے پہلے ہو جائیں گے سارے انشاءاللہ. اور جو 15 تاریخ کے بعد کرنا چاہتے ہیں، 12 سے پہلے نہیں ہو سکتے تو 15 تاریخ کے بعد تھوڑا ڈیلے ہو جائے گا، تھوڑا مؤخر ہو جائے گا. تو یہ ماشاءاللہ بہترین ترتیب ہے. اس ترتیب سے اگر ہم روزانہ ملاقاتیں کریں گے، تاریخ طے ہوگی تو انشاءاللہ آسانی ہوگی. تو چلے کی کیا ترتیب کی محنت اس طرح کی ہوتی ہے؟ سلام وہ بھی مقرر ہے، کوئی مہینہ مقرر ہے کیا اس طرح؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اسی طرح یہ جب سروزے پہ ساتھی جاتے ہیں تو ماشاءاللہ ان کے ساتھ خوب بات ہو سکتی ہے، بھائی چلے پہ تیار ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا کے ماحول سے ہٹ کے ایمان والے ماحول میں ہوتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ آسانی سے تیار ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے ابھی ہم جو ہے نا 1 مہینہ مقرر کریں. اور آج تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ ایسے کرو کہ 2 ساتھی 2 یا 3 یہ آپس میں بیٹھ کے مشورہ کریں کہ بھائی جنوری میں کون جائے گا، اور جولائی میں کون جائے گا، اور دسمبر میں کون جائے گا. یعنی کوئی پہلے مہینے میں جا رہا ہے، کوئی 6 مہینے میں جا رہا ہے، کوئی 12ویں مہینے میں جا رہا ہے. تو اس طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ اگر سارے پرانے بابے اکٹھا ہو گئے تو پھر نیوں کی فکر کون کرے گا. تو اس لیے کہتے ہیں 2 یا 3 ساتھی ہوں، 4 مہینے لگائے ہوئے ساتھی، وہ ایک تاریخ کی 1 مہینہ مقرر، بھائی اس مہینے میں ہم نے نکلنا ہے. اب وہ 3 ساتھی اس مہینے کے لیے تیاری کریں، لوگوں کو بھی تیار کریں، خود بھی تیاری پکڑیں. تو پھر انشاءاللہ اب دیکھیں اگر 6 مہینے بعد ہماری تاریخ آ رہی ہے چلے کی، 6 مہینے بعد، اور روزانہ ایک بندے سے ملاقات ہوتی ہے. اگر ہفتے میں بھی ایک بندے سے ملاقات ہوتی ہے تو کتنے 6 4 24 بندوں سے ہماری پکی ٹکی بات ہو جائے گی. 24 بندوں میں سے 24 نہ نکلے 10 تو نکل ہی جائیں گے نا. جماعت بن گئی کہ نہیں بنی؟ کتنا آسان، کتنی آسان محنت ہے. اب دیکھیں ہم ماشاءاللہ سارے تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنی چیز کو، اپنے پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، کیا کیا تعریفیں اس کو کرتے ہیں، کیا کیا اس کو پیکج دیتے ہیں کہ یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا. کوئی اگر مستری ہے یا کوئی مثال کاریگر ہے تو پھر وہ اپنے کاریگر کے وہ گھماتا ہے نا، وہ چھڑی گھماتا ہے اس کو، یعنی اپنی منوانے کے لیے، اپنی مستری توب منوانے کے لیے نا. تو پھر اس طرح اگر ہم اللہ کے دین کی بات کریں گے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ، کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے. تو یہ بات تو ایک تو اللہ کی طرف ہے، منسوب ہے، اور اللہ تعالیٰ طریقہ بھی سمجھائیں گے انشاءاللہ، حکمت بصیرت بھی سمجھائیں گے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جائے گی، قبول بھی اللہ نے کرنا ہے، ہم نے تو کرنا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا.
تو انشاءاللہ اس طرح تاریخ مقرر کہ وہ بھی محنت ہو. اس طرح ماشاءاللہ سال کے تقاضا جو ہے اندرون سال، تو وہ کون کون سی مساجد میں کوئی محنت اس طرح چل رہی ہو، کارگزاری آ جائے، یا کسی ساتھی نے ارادہ کیا ہو، ایک بھی ساتھی ہو تو انشاءاللہ اس کے ساتھ محنت ہو سکتی ہے، دوسرے کی، تیسرے کی، چوتھے کی، پانچویں، اس کی بھی محنت کریں گے نا انشاءاللہ. سال اندرون بہت ہی ضروری تقاضا ہے. اس میں یہ ہے کہ ایسے ایسے پسماندہ علاقے ہیں پاکستان میں کہ جن کو کلمہ تک نہیں آتا، مسلمان کہلاتے ہیں، خود کو مسلمان، ان کا کلمہ ہی صحیح نہیں ہے سرے سے. کلمے کا مطلب تو دور، کلمے کے الفاظ نہیں صحیح ہوتے، مطلب تو دور کی بات ہے، مطلب تو نہیں ہے. ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی، یہ ہمارے ساتھی جاتے رہتے ہیں کہ وہ غسل نہیں آتا اس کو. ہاں بھائی کیسے غسل کیسے کرتے ہو؟ ہم بس ڈبکی لگا لیتے ہیں، ادھر وہ نہریں شہریں بنی ہوتی ہیں نا، بارش کا پانی کھڑا ہوتا ہے، بس ڈبکی لگا لیتے ہیں، نکل آتے ہیں، بس غسل ہو گیا. فرائض کا پتہ نہیں ہے، نہ کلی کیا ہے، نہ ناک میں پانی ڈالا ہے، بس. تو بہت زیادہ ضرورت ہے. دوسرا مقصود تو اپنا ایمان ہے، مقصود تو اپنی جان ہے، ہمارا ایمان بن جائے، ہمارا مقصد یہ ہے، ہمارا فریضہ یہ ہے. اور ماشاءاللہ 7 مہینے سال بیرون کے لیے اس لحاظ سے کوئی محنت ہو رہی ہے. کسی مسجد میں ہے کوئی ساتھی ماشاءاللہ جو 7 مہینے سال کے لیے بیرون کے لیے تیار، کوئی محنت ہو رہی ہو؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست زبردست. اور جو جیسے سال کچھ ساتھی چاہیے صحیح نہیں 26 نمبر وہ مولانا سے ان کی ملاقات کے لیے جو ہے نا ترتیب بنتے وہاں ہو جاتے ہیں. الحمدللہ ماشاء اللہ تقاضی تو ابھی ہے، لیکن اس کو کر دیں، اللہ پورا کریں گے انشاءاللہ. بس ہمیں فکر رکھنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. ہمارا جماعت بن گیا الحمدللہ. مجھ سے ہم نے کہا آج کے عنوان سے گئے تھے نا، تو بتایا تھا کہ ابھی جو ہے اس پہ آپس پہ ہم سروزے لگیں گے ماشاء بس ٹھیک، جزاک اللہ. اللہ پاک خیر و عافیت سے مکمل فرمائے، اور اللہ پاک وہاں کے مسجد والے جتنے آپ کے ساتھی ہیں ان کو استقامت نصیب فرمائے. تو انشاءاللہ یہ بہت آسان ہے. اچھا یہ کس طرح کوئی آپ نے کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں، کوئی ترتیب ہمیں سکھائیں، ہم بھی تھوڑا سا محنت کریں انشاءاللہ. یہی جو آپ نے 2024 میں جو یہ تو ہمارا جی ہاں ہاں تو بس ان کی محنت کا فکر تھا. جیسے یہ بیرون سے آئے نا، جی ہم گئے تو یہ جماعت بنایا، اس پہ کچھ دنوں کے بعد مجھے اطلاع دی کہ آپ کا نام بھی ہم نے، آپ کو کیا خیال ہے؟ ماشاء اللہ میں نے کہا میں بتایا لگتے ماشاء اللہ انشاءاللہ بس یہ ٹھیک ہے. اور حج کی ماشاء اللہ جماعت بنیں گے تو انشاءاللہ پرسوں گئے تھے مدد بلائے ماشاء اللہ ترتیب کے لیے. تو ابھی ان کے ساتھ جس سے روزہ انہوں نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ جس سے روزہ آپس میں لگائیں تاکہ جو ہے نا ایک وہ بن جائے انشاءاللہ. اس میں بھی جو ہے نا کام چل رہا ہے ماشاء اللہ اللہ کرے کہ ہم ماشاء اللہ جب جو تقاضے پہ ہم کام کر رہے ہیں اللہ کرے سب اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو پورا کر دیں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ یہ سارے ساتھی اس طرح محنت کریں گے نا انشاءاللہ، فکر کریں گے، ملاقاتیں کریں گے، دعا کریں گے، تو اللہ پاک وجود دے گا سارے تک. کوئی تقاضا دنیا میں ایسا نہیں جو پورا نہ ہو سکا. اللہ کی مدد سے سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی مدد ساتھ لینی ہوگی. صرف دوڑ سے نہیں ہوگا، صرف ہماری محنت سے نہیں ہوگا، صرف ہمارے صلاحیتوں سے، دماغ سے، جی ہماری کوششوں سے نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی مدد جب شامل ہوگی تب ہوگا، اور اللہ کا حکم اور اللہ کی مرضی جب شامل ہوگی تب ہوگا. اس طرح ماشاءاللہ یہ مستورات کا کام ہے. مستورات کا کام جی بہت ضروری ہے، یعنی ہر تقاضا ہمارا ضروری ہے. کوئی تقاضا یہ نہیں ہے کہ وہ اکثر کہتے ہیں نا کہ وہ تو سدا بہار تقاضا ہے، پہلے اس تقاضے کو دیکھ. سارے تقاضے اتنے ہی قیمتی ہیں جتنا کہ ایک تقاضا، یعنی ہر تقاضا قیمتی ہے، سارے برابر کے قیمتی تقاضے ہیں. مستورات میں کام ہوگا. دیکھیں ہمارا ماشاءاللہ کوئی ساتھی 20 سال سے کام کر رہے ہیں تبلیغ کا، کوئی ساتھی 10 سال سے کر رہے ہیں، کوئی 30 سال، کوئی 40 سال سے بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. لیکن مستورات کے وقت کو اگر دیکھا جائے تو مستورات کا وقت 1 مہینہ بھی شاید مکمل نہ ہو. 3 دن اگر 2-3 سے روزے لگائیں بس. تو مستورات کو بیچاروں کو فکر ہی کوئی نہیں ہے اس چیز کی.
حالانکہ ہماری مستورات بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے مقصد والی ہیں، ان کو بھی اس مقصد اور اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کتنی صحابیات گزری ہیں، امہات المومنین ہو گئیں اور صحابیات ہو گئیں، ان سب نے برابر مردوں کے ساتھ محنت کی ہے۔ مستورات آتی تھیں تو وہ ان کو اپنے گھروں میں لے جا کے دین کی محنت سکھاتی تھی، دین کے مسائل سکھاتی تھی۔ آج ہمارے گھر میں کوئی آ سکتا ہے کہ ہماری مستورات ان کو مسائل سکھائے یا ہماری مستورات ان کو دین کی محنت سکھائے، کیونکہ انہوں نے خود نہیں سیکھا۔ تو ہماری مستورات کا جو کام ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ آپ 2 سروزے مردوں کے ساتھ لگاتے ہو، تیسرا سروزہ اپنی مستورات کے ساتھ لگاتے ہو۔ اور مستورات میں کسی مستورہ کے اگر بچے ہیں 2 سال سے کم، تو اس کو صرف یہ نہیں کہ بس اسی کے لیے بیٹھا رہے، ہماری بیوی کے تو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ تو نہیں جا سکتے۔ آپ کی بہن ہو سکتی ہے، آپ کی امی ہو سکتی ہے، آپ کی چاچی ہو سکتی ہے، آپ کی خالہ ہو سکتی ہے، ان سب کی، یا آپ کی خالہ پھوپھی ہو سکتی ہے، تو ان سب کی جو ہے نا ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی لگے گی تو وہ اپنے ساتھ انشاءاللہ 10-20 اور بندوں کو تیار کریں گے اور مستورات کو انشاءاللہ وہ کام پہ لگائیں گے۔ اور پھر گھر میں جب تعلیم شروع ہوگا انشاءاللہ، گھر کی تعلیم، مستورات جب اللہ کے راستے میں نکلیں گی تو ان کو شوق بڑھے گا کہ بھائی گھر میں تو تعلیم کا حلقہ ہونا چاہیے۔ اب گھر میں تعلیم ہوگا تو کیا خیال ہے، شیاطین سارے نکل جائیں گے، رحمت کے فرشتے آ جائیں گے۔ شیطان اعلان کرتے ہیں کہ بھائی اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، جاؤ نکلو یہاں سے اپنے چیلوں سے۔ تو پھر ہمارے گھر میں فرشتوں کا نزول ہوگا اور شیطان خارج ہوں گے، تو برکتیں ہی برکتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ لڑائی جھگڑے فسادات یہ ساری چیزیں تو ہوتے ہی شیاطین کی وجہ سے، تو انشاءاللہ اللہ پاک کو کرے گا۔ تو ایک تو ہمارے اپنا ذاتی فائدہ اس میں ہوگا کہ ہمارے گھر میں سکون، چین، برکتیں آئیں گی۔ دوسرا کہ ساری امت کا اس میں فائدہ ہوگا۔ پھر ہم جو محنت روزانہ کے اعتبار سے مسجد میں کرتے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ان کو اپنی اس محنت میں اپنی مستورات کو شریک کرنا، گھر جا کے کارگزاری بتانا کہ بھئی آج فلاں سے ملاقات ہوئی، فلاں سال کے لیے تیار ہیں، فلاں بندہ جو ہے بیرون کے لیے تیار ہے، فلاں بندہ آج اتنے سے روزے کی جماعت نکل گئی، آج شب جمعہ کے لیے اتنے ساتھی آئے تھے، آج مشورے میں اتنے ساتھی تھے، فلانی جگہ یعنی کراچی میں اجتماع ہو رہا ہے، سی بی میں اجتماع ہو رہا ہے، رائیونڈ میں اجتماع ہو رہا ہے۔ پھر وہ فکر کرے گی، اب اس کی فکر پہ اللہ پاک ہدایت کے فیصلے کریں گے، اور جب ان کی فکر ہوگی تو یہ فکر وہ اپنے بچوں میں بھی منتقل کریں گے، اپنی نسلوں میں منتقل کریں گے۔ تو ہم انشاءاللہ مستورات کے ساتھ ہر چیز ہم طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہم تیسرا روزہ جو ہے مستورات کے ساتھ لگائیں گے۔ اور جن احباب کے 3 سے روزے لگ گئے ہیں تو وہ کوشش کریں کہ 15 دن کی جماعت بنائیں، اور 15 دن کی جماعت بنا کے اللہ کے راستے میں اپنی مستورات کو لے کر جائیں، تو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ جن مستورات کے جن ہمارے ماشاءاللہ ساتھیوں کے مستورات کے وقت لگ گئے ہیں، ان سے پوچھیں کہ ان کے گھر والے کتنے بدل گئے ہیں، کتنی ان میں تبدیلیاں آ گئی ہیں، اخلاق میں تبدیلی، لہجوں میں تبدیلی، جی فکر میں تبدیلی، جی ساری چیزوں میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ کیونکہ ایمان ایسی چیز ہے کہ ایمان وہ طاقت ہے کہ جس کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں راستے دیے اللہ پاک۔ ایمان وہ طاقت ہے کہ جس کے ذریعے اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ ایمان وہ چیز ہے جس کے ذریعے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ پاک نے پال کے دیا۔ یعنی کتنے ہمارے سامنے انبیاء کے واقعات ہیں، صحابہ کے واقعات، ان کے ایمان پہ فیصلے ہوئے، ایمان پہ فیصلے۔ جب ان کا ایمان بنے گا انشاءاللہ ان میں تبدیلی آئیں گی، اور وہ اس محنت کو بخوبی، اور مستورات بہت نرم دل بھی ہوتی ہیں، اور جب ایک چیز کو پکڑ لیتی ہے نا تو کینہ کش بھی ہوتی ہے، لیکن اگر اچھی چیز کو پکڑ لیں تو اس پہ بھی ڈٹ جاتی ہے۔ جب وہ دین کی محنت کو پکڑیں گی تو انشاءاللہ وہ مرتے دم تک اس پہ قائم رہیں گی۔ اور اسی طرح ہم جن کے 15 دن لگ گئے ہیں، اس کے بعد 3 سے روزے لگانا یہ قواعد میں، اور اس کے بعد چلے کے لیے جانا، تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ سارے ساتھی محنت کریں گے نا اپنی مساجد میں۔ تو یہ ہر مشورے میں ہم یہ اگر اپنے ساتھ لکھ لیں، اور ہر مشورے میں سارے تقاضوں کو 1-1 منٹ بھی دینا، 1-1 منٹ، تو انشاءاللہ ان تقاضوں کو سوچنے سے تھوڑی بہت فکر بنے گی۔ اب ہم جس سے ملاقات کریں گے صبح سے شام تک، ہم پتہ نہیں 10-20-100 بندوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، تو کوئی اگر وہ تقاضے صبح ہمارے دماغ میں ٹکرائیں گے، فکر سوچ لگے گی، تو پھر ہم ان کے ساتھ فوراً دنیاوی کام ختم ہو گئے تو فوراً ان کے ساتھ بات کر لیں، بھائی یہ تقاضے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون سا تقاضا پورا کر سکے، تو آپ اس تقاضے کے ساتھ کے مناسبت سے ان کے ساتھ بات کریں گے، انشاءاللہ وہ تیار ہو جائے گا۔